السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، حضرات گرامی، بہت ہی ناگفتہ بے ہیں، پرآشوب دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، پرفتن دور سے ہم اور آپ سامنا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس وقت جہاں چوطرفہ فتنے ہمارے سامنے ہیں، انہی فتنوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل رہی۔ یہ ایک وہ صداقت اور سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملک ہندوستان کے اندر آئے دن اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو یا تو مسلمان ہی نہ باقی رکھا جائے، اور یا اگر کسی طرح سے آپ باقی رہ گئے تو آپ کی آنے والی نسل اور اولاد جو ہے اس نعمت سے محروم ہو جائے، اور آپ کی اولاد نام نہاد مسلمان رہ جائے، جو مغرب کا وکیل بن کر کے آئے اور اسلام ہی کے خلاف جو ہے ٹی وی پر چینلوں پر بیٹھ کر کے جو ہے اسلام ہی کے خلاف راگ الاپنے لگے۔ حضرات گرامی، آج کی اس محفل میں آپ جیسے معزز باوقار اور ذی سامعین کے سامنے اسی حساس موضوع پر میں نے کچھ لب کشائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جگاؤں، احساس دلاؤں، آپ کے دل میں آپ کے اولاد کے تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے، آنے والا دور کیا کہہ رہا ہے، حالات کیا کہہ رہے ہیں، آنے والے وقتوں کے اندر ہماری اولاد کس ڈگر پر جا رہی ہے، اسکول میں کون سے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو پڑھانے والے، تعلیم دینے والے کون سے لوگ ہیں، کس فکر کے حامل ہیں، کس نظریے کے حامل ہیں، اور کون سے سلیبس داخل کیا جا رہا ہے، اور کیسے کیسے کلچر اور کیسی کیسی تہذیب اور ثقافت کا سامنا ہماری اولاد کو کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرات گرامی، اس کو ہم سے اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آج میں اس محفل میں آپ کے سامنے یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، بیدار نہیں ہوئے، اگر احساس کمتری کے شکار رہے، خواب غفلت میں اگر ہم پڑے رہے، اور اپنی اولاد اور بچوں کے تعلق سے یہ کہہ کر کے نظر انداز کرتے رہے کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وہ دین دور نہیں کہ جس میں ہماری اولاد ہمارا نافرمان بن کر کے جو ہے خود ہمیں ہی ہمارے گھروں سے بے دخل کر کے جو ہے وہ حشر کرے گا، جس کا انجام بھی ہم نہیں سوچ سکتے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بہت سارے سماج میں، معاشرے میں ایسے گھر ہیں جس گھر میں انہیں کوئی کھانے پینے کی کمی نہیں، آسائش ہے، فارغ البالی ہے، خوشحالی ہے، اعلیٰ تعلیم ہے، ڈگری ہے، ملازمت ہے، منصب ہے، عہدے ہیں، ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں میرے بھائیوں، لیکن وہ خود اپنی اولاد سے پریشان ہے، اس لیے کہ اولاد کا بگڑ جانا، کسی بھی نسل کا خراب ہو جانا، یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کسی کی اولاد اگر بگڑ جائے، اہل علم نے یہ بیان کیا کہ پھر اس گھر کو کوئی دوسری مصیبت اور عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج گھر کے چراغ سے ہمارا گھر جل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی نازک موضوع اور حساس موضوع پر میں نے کچھ بولنے کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو دو پہلو سے ذکر کیا ہے۔ اولاد کے تئیں قرآن کا ایک پہلو یہ ہے کہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی بخشش ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔
ہر آدمی کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی اولاد کے لیے مچلتا ہے، تڑپتا ہے، ہر آدمی کے دلوں میں اولاد کی انگڑائیاں ہوتی ہے، خاص کر کے شادی کے کچھ سال کے بعد اگر اولاد نہ ہو، بچے نہ ہو، گھر کے اندر کلکاریاں نہ ہو تو بہو کو تانے سننے پڑتے ہیں۔ نہ جانے ایک انسان، ایک عورت جو ہے اولاد کے چکر میں اس کے حصول کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے درگاہوں پہ، مزاروں پہ، خانقاہوں پہ، آستانوں پہ اور باباؤں کے پاس کالے دھاگے کی شکل میں، گنڈے کی شکل میں، تعویذ کی شکل میں اور نہ جانے کون کون سے نگینے اور انگوٹھے کی شکل میں حضرات گرامی یہ خواتین اور یہ مرد حضرات جا کر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے، جبکہ صداقت یہ ہے، حقیقت یہ کہ اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو تمہیں بیٹا دے، وہ چاہے تو تمہیں بیٹی دے، وہ چاہے تو دونوں ملا کر کے دے، وہ چاہے تو دونوں سے محروم کر دے، یہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگائیے کہ انبیاء علیہم السلام جن کو نبوت ملی، نبوت بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی لمبی عمر ہونے کے بعد، زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد بھی نبوت ملی ہوئی ہے، لیکن اولاد کی خواہش ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی رب ہب لی من الصالحین۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ایک نبی کو بھی اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے، اولاد ایک ماں باپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، یا آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یا اولاد سے ایک ماں باپ کو دلی تسکین ملتی ہے۔ یقیناً یہ نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو قرآن نے اس پہلو کو بیان کیا۔ اسی پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی رونق ہے، یہ دنیا کی چمک ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ بطور احسان اور نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نوح میں یہ بھی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا اے نوح علیہ السلام اپنی قوم میں اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرے گا، اللہ آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اناج کو اگائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کو عطا کرے گا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ اولاد جس کو مل جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے ملنے کے بعد کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے قرآن مجید کا، یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہ جہاں ایک طرف اولاد کو نعمت قرار دیا گیا ہے اور دنیا کی زینت اور چمک قرار دیا گیا ہے جو دل کا سکون اور ٹھنڈک ہے، وہیں دوسری طرف اس اولاد کو قرآن نے ہی فتنہ اور آزمائش اور مصیبت بھی قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے اور ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بیان کیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں سنو تمہارے مال فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ یہ سن کر کے بھی تعجب کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف فتنہ ہی نہیں، آزمائش ہی نہیں، بلکہ تمہاری اولاد تمہاری دشمن بھی ہے، تمہاری بیوی تمہاری دشمن بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے جو ہیں تمہارے لیے دشمن ہے، دشمن۔ حضرات گرامی ذرا سوچئے، قرآن کا ایک پہلو یہ کہ اولاد ہمارے لیے نعمت ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اولاد ہمارے لیے زحمت ہے، مصیبت ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ دونوں پہلو اپنی جگہ بالکل صاف ہے
اور کلیئر ہے وہ یہ ہے پہلو میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت اگر نہیں کی، اگر ہم نے اس پودے کی صحیح آبیاری اگر نہیں کی، اگر اس نسل کی صحیح دیکھ ریکھ اگر ہم نے نہیں کی، اگر ہم نے ان کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، اگر ہم نے خشیت الہی سے اگر ان کے دل کو معمور اگر ہم نے نہیں کیا، اگر اللہ کی معرفت اگر ہم نے نہیں کرائی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی تعلیم ہم نے نہیں دی، اگر دین کی تعلیم ہم نے نہیں دی، اگر ہم نے اپنے دینی اثاثہ اور سرمایہ کو اولاد کے سامنے نہیں رکھا، اگر ہم نے دین کے تعلیم سے اگر ان کو مزین نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا اس سے بڑی زحمت اور اس سے بڑی مصیبت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم دینی اعتبار سے، دینی پہلو کے اعتبار سے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یقیناً یہ رحمت ہے، یہ ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ یاد رکھیے بحیثیت والد، بحیثیت گارجین آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے صرف اچھے اسکول میں داخلہ کرا دیا، اچھی کالج کے اندر آپ نے ایڈمیشن دلا دیا، آپ نے انجینئر بنا دیا، آپ نے لائر بنا دیا، آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے سائنسداں بنا دیا، اور پھر اس کے بعد بہترین بنگلے دے دیے، آپ نے خوبصورت جو ہے بہت ساری اچھی اچھی گاڑیاں آپ نے دے دی، اور آپ مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا۔ کلا و حاشا، ہرگز نہیں مسلمانوں، یاد رکھنا یہ اولاد کا یہ حق نہیں ہے، یہ تو دنیاوی وہ ذمہ داری تھی جو ٹھیک ہے آپ نے ادا کیا، لیکن آخرت کی ذمہ داری ابھی باقی ہے، اور وہ آخرت کی ذمہ داری احساس ابھی باقی ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کو جو ہم نے اولاد بطور نعمت جو ہم نے دیا تھا اس کو تم نے جو ہے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، سائنسداں کیوں نہیں بنایا، یہ نہیں پوچھے گا، لیکن ہاں یہ ضرور پوچھے گا اگر اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، رسول کا نام اگر اس کو معلوم نہیں ہے، دین کی معرفت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، دونوں تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جن کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جن کے اوپر درست اور تند خو فرشتے جو ہے اس کے اوپر رکھ دیے گئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو دیتا ہے وہ فرشتے فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے کر گزرتے ہیں، کیونکہ فرشتے یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، نہ کبھی اسٹرائک مچاتے ہیں، نہ کبھی سنڈے کی چھٹیاں مناتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ پلک جھپکتے ہی اللہ کا جو آرڈر آتا ہے، جو حکم آتا ہے، فوراً یہ فرشتے کر گزرتے ہیں۔ یہ ایسے فرشتے ہیں جو کسی غریب کی غربت کو دیکھ کر ترس نہیں کھاتا، یہ ایسے فرشتے ہیں جو کسی امیر کی عمارت کو دیکھ کر یا کسی کی سلطنت کو دیکھ کر روب نہیں کھاتا، یہ اللہ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا اس آیت کریمہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ خود جب ہم جہنم کی آگ سے بچیں گے تبھی ہم اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کریں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لوگوں یاد رکھنا، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا وہ آنر ہے، بادشاہ ہے، وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور اپنے گھر کے تمام افراد کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ لہذا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اللہ نے اولاد دیا تھا، اللہ نے مال دیا تھا، تم اپنے گھر کے ذمہ دار تھے، تم اپنے گھر کے مکھیا تھے، تم اپنے گھر کے پردھان تھے، تم گھر کے ذمہ دار تھے، تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کل کے دن جو ہے ہم سے سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کے اندر یہ بات آئی کہ ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ، اس کے سرپرست، اس کے ذمہ دار
جس صفت کے حامل ہوتے ہیں اور جن عادتوں کے حامل ہوتے ہیں، جس عقیدے اور جس فکر کے حامل ہوتے ہیں، اسی فکر میں اور اسی نیچر میں جو ہے اپنی اولاد کو ڈھال لیتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی ہے تو اس کا بچہ یہودی بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت یہودیت پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی نصرانی ہے تو اس کا بچہ نصرانی بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت نصرانیت پر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مجوسی ہے تو مجوسیت پر اس کی تربیت ہوتی ہے، اور اگر کوئی توحید پرست ہے، موحد ہے، تو اس کی تربیت توحید پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے دیجئے، یہاں پہ یہ حدیث چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر والدین، سرپرست اور ذمہ دار جس عادت کے خوگر ہوں گے وہی عادت بچے بھی سیکھیں گے، اور اولاد کے اوپر نگرانی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، بچہ جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، بچہ جوا کھیل رہا ہے، کہہ رہے کہ یہ تو بچہ بھی بچہ ہے، گالی دے رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی بچہ ہے، ہماری بچیاں لڑکیاں نیم برہنہ لباس پہن کر کے گھوم رہی ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں جا رہی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ کر کے اپنا دامن چھوڑا لے رہے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے گا، یہی اصل تربیت کی عمر ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، اس کو ٹوکے، اس کی تربیت کرے، اس کو سنوارے، اس کو بنائے، غلط کاموں پہ اس کو روکے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، مصطفیٰ سوائی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک چور کا مسئلہ جب کورٹ کے اندر گیا اور عدالت نے اس چور کو جب فیصلہ سنایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو بڑی محفل میں اس چور نے جو بات کہی تھی وہ چونکا دینے والی بات ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جج محترم، میری ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے، میری ماں کی زبان کاٹی جائے۔ جج صاحب نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے جواب دیا، کہا کہ اس لیے کہ جب میں بچہ تھا، جب پہلی مرتبہ پڑوسن کے گھر سے ایک انڈا چورا کر کے لایا تھا تو میری ماں خوش ہو گئی تھی، میرا بچہ کماؤ ہو گیا ہے، کتنا میرا بچہ چالاک ہو گیا ہے، بچہ اسکول سے پینسل چورا کر کے لے کے آتا ہے، کسی کا نوٹ بک چورا کے لے کے آ رہا ہے، کسی کے پڑوسی کا کچھ بھی سامان لے کر کے، کھلونا وغیرہ لے کر کے آ رہا ہے، اور ہم خوش ہو جا رہے ہیں کہ بچہ جو ہے بہت ہوشیار ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی تربیت کی عمر ہے، یہی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے وقت میں جو ہے ہم بیدار ہوں اور اپنی بیداری کا جو ہے ہم ثبوت دیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے گا، تربیت، اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داری، یہ اتنا نازک اور حساس مسئلہ ہے کہ عام طور پر ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو مکتب بھیج دیا، کسی مدرسے میں بھیج دیا، مولوی صاحب آ کے ہمارے گھر پہ ٹیوشن پڑھا لے رہے ہیں، ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے، اب ہمارے بچوں کی تو تربیت ہو گئی، اس لیے کہ تربیت کا سارا ہم نے سسٹم جو ہے ایک مکتب کے اوپر ڈال دیا ہے، ہم نے تربیت کا سارا سسٹم جو ہے ایک مولانا صاحب کے اوپر ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا، تربیت صرف مکتب کے اندر جو ہے چند منٹیں بچوں کے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تربیت ایک پورا نظام کا نام ہے، تربیت پورا ایک سسٹم کا نام ہے۔ سب سے پہلے تربیت کے باب میں یاد رکھیے گا، ہمیں شریعت جو حکم دیتی ہے اور شریعت میں ہمارے لیے جو پیغام ملتا ہے، اگر آپ اپنی نسل کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نیک بیوی کا انتخاب کرنا پڑے گا، کیونکہ زمین جیسی ہوگی ویسے ہی فصل ہوگی، ویسے ہی اناج پیدا ہوں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی ہے، بہت اہم بات اور گہرائی اور گہرائی والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نساؤکم حرث لکم، نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم، لوگو تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیتی ہے، لہذا تم اپنی کھیتی میں جس طریقے سے چاہو تم آؤ، جہاں سے چاہو آؤ۔ اہل علم نے یہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں یہ بیان کیا، اگر ایک آدمی اسی ایک آیت کریمہ کے مفہوم پہ اگر غور کر لے اور صحیح سے اگر اس آیت کو پڑھ لے تو میرے بھائیو تربیت کا مفہوم اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پوری تربیت کا ایک سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دیا۔ آپ ایک کھیتی
ایک کسان جو ہے جب کھیتی کے لیے زمین کا انتخاب کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی بنجر زمین کا انتخاب نہیں کرتا. زمین اچھی ہونی چاہیے, زمین پیداوار والی ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ کسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زمین کے اندر جو بیج ڈالے گا وہ بیج بھی اچھی بیج ہونی چاہیے, وہ کیڑے والے بیج نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کھیتوں کے اندر زمین کے نیچے وہ بیج دفن کرنے کے بعد کسان جو ہے بالکل جو ہے بے چین نہیں ہو جاتا, بے فکر نہیں ہو جاتا, بلکہ اپنے کھیتوں کی نگرانی کرتا ہے, اپنے فصل کی نگرانی کرتا ہے, اور اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ پھل پک کر کے تیار نہ ہو جائے, وہ کھیتی کاٹنے کے قابل نہ ہو جائے. اور جب وہ کھیتی کاٹنے کے قابل اور ساری محنت اور سارا جد و جہد وہ کسان کر لیتا ہے, تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اے اللہ میں نے محنت کر لی ہے, میں نے صحیح زمین کا انتخاب کر لیا, میں نے بیج بھی بو دیا ہے, میں نے ہل بھی چلا دیے ہیں, اے اللہ میں نے دن رات اور محنت بھی کر لیا ہے, اے اللہ میں نے زمین کے اندر بیج کو ہم نے دفن کر دیا, ہم نے چھپا دیا, ساری محنت ہم نے کر دی, اے اللہ انجام تیرے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے یہی چیز ہونی چاہیے کہ اولاد کے تعلق سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ملے اور نیک اولاد ہو تو نیک اولاد کے حصول کے لیے صحیح بیوی کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے جو زمین کی طرح ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صالح ہو تو یاد رکھیے گا عقل حلال یعنی حلال روزی اس کے منہ میں ڈالنا, اس کے پیٹ میں ڈالنا, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا اس کے بعد اس کی نگرانی کرنا, دیکھ ریکھ کرنا, اور اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا کہ رب حبلی من الصالحین, اے اللہ میرے بیٹے کو بنانا تو اے اللہ نیک بنانا, اے اللہ اس کے رسول کا وفادار بنانا, ملت اسلامیہ کا وفادار بنانا, ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک اور اس کا سکون بنانا. یہ دعا جو ہے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم کتنی جامع آیت ہے, اور کس قدر اس کے اندر آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف واضح طور پر یہ کہہ دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. اے لوگو, اے معاشرے کے نوجوانوں, اے اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں, تم کسی بھی اس لڑکی سے شادی مت کرو جو مشرکہ ہے, جو شرک کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. ایسے مشرکہ عورت سے شادی مت کرو, کیونکہ اس سے شادی کرو گے تو تمہارے اولاد میں بھی شرک جو ہے پھیل جائے گا, اور یہ ایسا سنگین گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, آپ جانتے ہیں آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان جو بالکل جنونی حالت میں پیدا ہو گئے ہیں اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر, ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کا, لو میرج کا سلسلہ جو چل پڑا ہے, اور بھاگ کر کے اور اسی طریقے سے نہ جانے عدالت میں جا کر بغیر ولی اور سرپرست کے جو بیاہ اور شادی رچا لیتی ہے جو لڑکیاں, اور جو لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. یہ بہت ہی خطرناک اور سماج کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے کہ آج ہمارے کالج میں پڑھنے والے بچے اور کالج میں پڑھنے والی بچیاں, کون سی ایسی بچیاں اور بچے الا ماشاء اللہ جن کی کالج کے اندر سیٹنگ نہ ہو, جن کی بے حیائیاں نہ ہو. مسلم معاشرے اور سماج کے اندر میرے بھائیوں یہ روگ اور یہ بیماری جو ہے آئے دن بدن جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی امت کو یہ تلقین کی, کہا کہ لا تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَاكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں سے شادی چار وجوہ, چار اسباب کی بنیاد پر کی جاتی ہے. ایک پہلا یہ ہے کہ اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر, کوئی خاندان کی بنیاد پر شادی کرتا ہے, کوئی جو ہے خوبصورتی پر مائل ہو جاتا ہے, سیرت نہیں دیکھتا, صورت کا دیوانہ ہو جاتا ہے, اور کوئی جو ہے مال کی بنیاد پر جو ہے کر رہا ہے, اور کوئی دینداری کی بنیاد پر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, اگر یہ چاروں صفت والی کسی کو مل جائے تو فبیہا, ورنہ تم دین دیکھ کر کے شادی کرو, ایمان دیکھ کر کے شادی کرو. ایمان والی ہوگی تو گھر سنور جائے گا, اولاد صالح ہوگی, شوہر کی اطاعت کرے گی, اپنے ساس کی خدمت بجا لائے گی, اپنے سسر کی عزت کرے گی, سماج کی اصلاح کرے گی, معاشرے کی اصلاح کرے گی, دینداری اور تقوی کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیے گا
جیسا کہ میں نے کہا کہ تربیت کے ایک سسٹم کا نام ہے اور صرف کسی ایک جز کا نام تربیت نہیں ہے. اس لیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اولاد کے حصول کے لیے دعا کی، تو صرف اولاد کے لیے دعا نہیں کی بلکہ یہ دعا کی کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو جب اولاد دینا تو طیب یعنی پاکیزہ اولاد دینا، صالح اولاد دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو جو مجھے اولاد دینا تو نیک اولاد دینا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد دینا. کیونکہ جب اولاد نیک ہوگی اور اگر ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، ہمارا بچہ اگر زندہ ہے، ہم اس دنیا سے چلے گئے، تو یاد رکھیے گا ہمارے صالح اولاد کی دعا کی وجہ سے اور ان کے نیک نامی کی وجہ سے، ان کے نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا مقام بڑھائے گا. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا تو جنت کے اندر اس کا مقام دن بدن بڑھتا چلا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے جو نیکیاں کی تھی اس کا اجر مجھے مل گیا، میں نے جو عمل صالح کیے تھے اس کا صلہ اللہ تو نے دے دیا، لیکن روز بروز میرے مقام میں اونچائی آ رہی ہے، میرے مقام کو بڑھایا جا رہا ہے، اے اللہ یہ کس نیکی کی وجہ سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے، اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ استغفار لولدک، تم دنیا سے مر کر کے چلے آئے لیکن تم نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی ہے وہ اولاد جو ہے آج بھی تمہاری مغفرت کے لیے آنسو بہا رہی ہے، وہ اولاد جو ہے نیک نامی کا ثبوت بنے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی اس کی شکل کو دیکھتا ہے، تمہارے بچوں کو دیکھتا ہے، تمہیں یاد کرتا ہے، تمہارے حق میں دعائیں نکالتا ہے، کیونکہ تم نے ایسی تربیت کی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے اس کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکل جاتی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اتنا ہی نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، کہا انسان جب مر جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے ثواب کا میٹر بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب کا میٹر چالو رہتا ہے. کون کون سی نیکی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی یہ ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے آپ نے کوئی کام کر دیا، آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، آپ نے کنواں کھودوا دیا، آپ نے ہاسپٹل بنا دیا، آپ نے مسجدیں بنا دی ہیں، آپ نے لائبریری بنا دی ہے. اپنی زندگی کے اندر یہ کام آپ کر کے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد لوگ اس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اس لائبریری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس مدرسے میں اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، اس مکتب میں اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اس کتاب سے اپنی اصلاح کر رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہتا ہے. صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے لیکن ان کی بخاری شریف ہمارے درمیان میں موجود ہے. جب بھی ہم بخاری پڑھتے ہیں اور بخاری پڑھنے کے بعد جب نبی کی سیرت سے قریب ہوتے ہیں تو اس کا ثواب امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی ملتا ہے. اس لیے اتنے سارے محدثین ہیں اور اتنے سارے علماء ہیں جنہوں نے قلمی جو رشحات انہوں نے چھوڑے ہیں، جو قلمی سرمایہ چھوڑا ہے، جو انہوں نے تصنیفات چھوڑی ہیں، جو بڑی بڑی کتابیں چھوڑی ہیں، آج ان کتابوں کو پڑھ کر کے جو لوگ بھی اپنی اصلاح کر رہے ہیں ان کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے. تو یہ اپنی زندگی کے اندر او ولد صالح يدعو له، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یعنی وہ نیک بچہ جو صالح ہے اور آپ کے مرنے کے بعد جو ہے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر بھی ایسے ہی رحم کرنا جس طرح اس نے میرے بچپن کے اندر رحم کیا تھا، جس طرح اس نے مجھے پوسا تھا، پالا تھا، بڑا کیا تھا، جوان کیا تھا، خود سردی گرمی برسات کو سہ کر کے پردیس کی زندگی اختیار کیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ہمارا خیال کیا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یعنی وہ لڑکے جو یعنی آپ کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ثواب کا میٹر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی جاری رکھتا ہے.
اتنا ہی نہیں بلکہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آپ کو یہ بھی بات میں بتاتا ہوا چلوں کہ اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم شیطان کے شر سے جو ہے اپنی اولاد کی ہم حفاظت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، شیطان ہمارا دائمی دشمن ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں باپ کو بھی یہ کہا کہ ازدواجی تعلقات قائم کرتے سمے نبی کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی مرد اپنے بیوی سے ملے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اے اللہ شیطان سے اس کام میں تو ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ اس کام کے بعد اگر تو نے روزی مقدر کر دی ہے، اولاد اگر مقدر کر دی ہے، تو اس اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن حسین نواسے کو یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ نظر بد سے بچنے کی دعا ہے، یہ بیماری سے بچنے کی دعا ہے، یہ شیطان کے حملے سے بچنے کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مغرب کی اذان ہو جائے، جب مغرب یعنی سورج یعنی غروب ہونے لگے، اندھیرا پھیل جائے، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو۔ آج دیکھیے ہمارے بچے گھر میں نہیں بلکہ باہر موجود ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان کے انتشار کا وقت ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر رکھو، اس وقت ہمارا بچہ جو ہے گھر کے باہر میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں جو ہے کھیل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم دینا بے حد ضروری ہے۔ جس تعلیم کے بغیر اس کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی، جب تک بچہ کو تعلیم نہ ہو تب تک وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ یاد رکھیے گا اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفلی عبادت سے بھی زیادہ بہتر جو ہے تعلیم کا حاصل کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ انسان کس کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب علم کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت تو صرف 2 مرتبہ پڑتی ہے، لیکن علم کی ضرورت ہر سانس پر ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ تعلیم سے آراستہ کرنا ہم اپنے بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اس کی تربیت کرنا یہ کہہ کر کیا کہ ابھی بچہ ہے اور اس کو نظر انداز کرنا یہ قطعی درست نہیں ہے۔ آپ حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی غلطی دیکھی تو آپ نے تنبیہ فرمائی، مشفقانہ تنبیہ فرمائی۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، نبی کے دسترخوان پہ تھا، کھانا کھا رہا تھا، میرا ہاتھ دسترخوان میں یعنی اس برتن میں ادھر ادھر پھیل رہا تھا، ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے میرے بیٹے بسم اللہ کہو اور اللہ کا نام لو، اور جو تمہارے سامنے والا کھانا جو ہے تم کھاؤ۔ ذرا دیکھیے حسن حسین جو آپ کے نواسے ہیں، ایک مرتبہ صدقے کی کھجور کھا لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ تھوک دے اما علمت اللہ ناکل الصدقہ، اے حسین کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہم صدقے کی کھجور جو ہم نہیں کھایا کرتے ہیں، صدقے کی کھجور نہیں کھایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کون سی کمائی اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، کون سا کام کر رہے ہیں، ہماری آمدنی کیسی ہے، انکمنگ کیسی ہے، آؤٹ گوئنگ کیسی ہے، حلال خوری ہے، حرام خوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، لوگ اپنی شان بگاڑیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، باتیں بہت زیادہ تھیں، لیکن رخصت ہونے کے لیے جو ہے ہمارے حبیب کی جانب سے جو ہے درخواست ہمارے پاس جو ہے آ چکی ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ دوسرے علماء بھی موجود ہیں، بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آخری میں اس دعا کے ساتھ اور اس عاجزانہ مخلصانہ گزارش کے ساتھ اپنی بات کو میرے بھائیوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، کہیں یہ ہمارے لیے زحمت نہ بن جائے، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ماؤں سے میری گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں پر دھیان دیں، وہ کب جاتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے آج جو موبائل کا فتنہ ہے اور اس موبائل کے فتنے کے اندر جو عیاشی، فحاشی، عریانیت
بے حیائی اور نہ جانے یوٹیوب اور اسی طریقے سے انسٹاگرام اور کتنے ایسے وسائل ہیں موبائل کے میرے بھائیوں جس نے ہماری اولاد کے اخلاق کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے، ہماری نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہی غیر مسلم چاہتے ہیں کہ یا تو تم مسلمان ہی باقی نہ رہو یا مسلمان ایسا مسلمان باقی رہو جیسے فلمی ہیرو رہتے ہیں جو کسی مندر میں بھی جا کر کے پوجا کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ ایسا مسلمان حکومت چاہتی ہے، وقت کا مطالبہ ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے بھائیوں، ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے، ہماری نسل کی کیسی آبیاری کرنی ہے، ہماری نسل کی کیسی تربیت کرنی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر آج اس سوال پر سنجیدگی سے غور نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا کل آنے والا کل جو ہے ہماری نسل کے لیے، اولاد کے لیے بہت ہی مصیبت زدہ وقت ثابت ہوگا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اسلام کا سپاہی اور اس کا جانباز بنا دے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہے اس کی بیماری کو درست فرما دے۔ اے اللہ کوئی اگر مقروض ہے اپنے خزانے غیب سے اس کے قرضے کو اے اللہ ادا فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے اندر بیت المقدس آج آزادی کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ وہاں کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں غزہ کی بمباری سے اور اسرائیل کے ظلم اور اس کی بربریت سے معصوم بچے بالکل یتیم بن چکے ہیں، عورتیں بیوہ بن چکی ہیں۔ اے اللہ تو اس کا سہارا بن جا، اے اللہ تو اپنے غیب سے اس کی مدد فرما، اے اللہ کافروں کی جماعت کو منتشر فرما دے، اے اللہ ان کو ٹوٹ کر بکھار دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے جینے کی توفیق عطا فرما دے، جب تک تو زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ بھی اسی سرمایہ پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔